الله ذي العز والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سورۃ الفتح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فتح یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور مشہور روایات کے مطابق سورت کی ابتدائی 5 آیات حدیبیہ کے سفر سے واپسی میں غزوہ خیبر سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی، جبکہ سورت کا بقیہ حصہ وہ غزوہ خیبر سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا ترتیب عثمانی کے لحاظ سے 48واں نمبر ہے، یعنی قرآن کریم کی موجودہ ترتیب، جس کو ترتیب مصحفی بھی کہتے ہیں، ترتیب عثمانی بھی کہتے ہیں، ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا نمبر 48واں ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو اس حوالے سے اس کا نمبر 111واں ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ مائدہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 رکوع ہیں، 29 آیتیں اور 568 کلمے، 2559 حروف ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت اور خوشخبری دی گئی، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفتح ہے۔ سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے
جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی آیات تلاوت فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ الفتح ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ پہلی آیت کے اندر لفظ فتح آ چکا ہے، اور اسی طرح دیگر کئی روایات میں بھی احادیث میں بھی اس کا نام فتح آ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد حدیبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو فتح مبارک ہو، بس ہمارے لیے کیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں کوفہ گیا اور میں نے پوری حدیث قتادہ سے روایت کی، اور جب میں واپس ہوا تو میں نے قتادہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ حصہ حضرت انس سے مروی ہے، اور آگے دوسرا حصہ فرماتے ہیں حضرت عکرمہ سے۔ اسی طرح حضرت انس، جیسے حضرت عمر کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ فتح اور سورہ محمد، ان کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورہ محمد کے اندر حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا، اور یہاں پہ اس جہاد کے آخر میں جو جہاد کا نتیجہ اور رزلٹ ہے یعنی فتح، اس کا ذکر ہے۔ وہاں ذکر تھا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے ملو فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پہ مارو، حتی اذا اثخنتموہم، جب تم ان کو زیر کر لو، قابو میں پالو، فشد الوثاق، تو مضبوطی سے باندھ لو۔ اور اب اس صورت میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک واضح فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اسی طرح سورہ احقاف میں تھا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری سنا دی اور مومنوں کو بھی خوشخبری سنا دی، لیدخل المؤمنین، کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب آتے ہیں سورہ مبارکہ کے تعارف کی طرف، اور اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ جس کو یعنی سورۃ الفتح کہا جاتا ہے، اور اس میں فتح مکہ یا صلح حدیبیہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اکثر حضرات صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں جبکہ ہم فتح یعنی وہ صلح حدیبیہ کو کہا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور وہ میں اور یہ یعنی چند کتابوں کا سیرت کی تقریباً جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے جو چند نکات میں نے جمع کیے ہیں
وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، عمرہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ذی قعدہ کے مہینے میں 6 ہجری کے اندر یہ واقع ہوا تھا۔ اصل میں حدیبیہ یعنی ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ جگہ مکہ المکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ قریب ایک بستی ہے، اس کا نام بھی حدیبیہ ہے، تو اس وجہ سے اب پورے علاقے کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ حدود حرم میں ہے، کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے، باقی جو حصہ ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ آج کل اس کا جو نام ہے وہ شمیسیہ ہے، شمیسیہ کے نام سے آج کل اسے یاد، شمیسی یا شمیسیہ، یہ اس کا نام ہے۔ سن 6 ہجری میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور ہم نے عمرہ ادا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروایا، اپنے سروں کو منڈوایا، قصر کرایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی، خوشخبری سنائی، تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور اکثر صحابہ کرام انہوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کا خواب وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ البتہ اس موقع پہ کچھ جو اعرابی تھے، سائٹ کے لوگ تھے، وہ نہیں گئے، تو اس ڈر سے کہ بھئی ہم اگر جائیں گے، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کی اس سے پہلے بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، جن میں بدر، احد اور غزوہ خندق یہ مشہور لڑائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری لڑائیاں ہو چکی ہیں، تو اگر یہ لوگ جائیں گے تو مکہ والے ان کو قتل کر دیں گے اور مار ڈالیں گے، اس لیے وہ لوگ ان کے ساتھ نہ ہوئے۔ البتہ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور پیر کے دن یکم ذی قعدہ کی پہلی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور 6 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے روانہ ہو گئے، اور 70 قربانیوں کے جانور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ علامہ برہان الدین حلوی رحم اللہ، ان کی کتاب ہے غزوات النبی، اصل تو عربی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تمام غزوات کا ذکر کیا بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جبکہ دیگر خواتین میں حضرت ام عمارہ، حضرت ام منبع، ام عامر اشہلیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ جو خواتین تھیں یہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر، جس کو ابیار علی یا بیر علی بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے، وہاں سے مدینہ والے احرام باندھتے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور جانوروں کے جو ہار ہوتے ہیں وہ عرب پہنایا کرتے تھے، تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، حرم کے جانور ہیں، اور ان کو پھر کوئی یعنی ان سے کوئی تعرض نہ کر۔ اور اس دور میں اس کا اشعار کیا جاتا، کوہان جو ہے اس کے اوپر یعنی تھوڑا سا زخم لگا دیا جاتا تھا، اور اس سے خون بہتا، تاکہ پتہ چل جاتا کہ یہ اس کی نشانی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، اور جب عصفان نامی مقام پہ پہنچے، تو بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جاسوس بنا کر قریش کی طرف روانہ کیا، اور جب غدیر اشتات مقام پر پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ قریش کو آپ کے بارے میں اطلاع ہو چکی ہے، اور انہوں نے آپ کے مقابلے کے لیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے 200 سواروں کے ساتھ وہ قراع الغمیم مقام پہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں وہ یعنی مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے لیے کھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس تھا ان سے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے لیے آپ کے لیے حابیش کو جمع کیا، بہت سارے لشکر جمع کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، لہذا مکہ والوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان
حائل نہ ہوں، ہمارا راستہ خالی کر دیں اور ہمیں عربوں کے لیے چھوڑ دیں، ہم ان کے علاوہ عرب سے لڑیں گے، جیسے بھی قریش وہ کمزور پڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ لڑائی کرتے کرتے، تو اگر ہم باقی لوگوں سے لڑیں گے، اگر وہ ہم پہ غالب آ گئے تو جو قریش کا مقصد ہے وہ ان کا حاصل ہو جائے گا کہ الیاذ باللہ یعنی مسلمانوں کا خاتمہ، اور اگر ہم ان پہ غالب آ جائیں تو تب بھی انہی کو عزت ملے گی کہ ان کے قوم، ان کا خاندان، اسی کا ایک فرد اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا، اور بلکہ اس سے بھی پہلے یہ جو قراء الغمیم نامی جگہ ہے، یہ مکہ کی مین شاہراہ ہے، اس پر واقع ہے۔ تو وہاں جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو رکوع اور سجدہ وغیرہ یہ سب کچھ کیا، تو نماز ختم ہوئی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس وقت مسلمان نماز میں تھے ہمیں حملہ کرنا چاہیے، ہم ان پہ حملہ آور ہو جاتے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر لیتے، لیکن پھر کہنے لگے چلیں تھوڑا انتظار کرتے ہیں، عصر کے وقت یہ دوبارہ نماز پڑھیں گے تو اس وقت ہم ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف، جو جنگ کی حالت کی مخصوص نماز ہوتی ہے، اس کا حکم نازل فرماتی ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ میرے دل میں جو بات آئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ گئی۔ صلاۃ خوف میں ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا عصر کی نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، تو صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم فرما دیتے، ایک گروہ وہ محاذ پہ ہوتا، دشمن کے سامنے ہوتا، دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ گروہ، یہ جو پہلی جماعت اور پہلا گروہ ہے، یہ محاذ پہ چلے جاتے، سرحد پہ چلے جاتے دشمن کے مقابلے میں، اور پہلا والا گروہ جو وہاں کھڑا تھا وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے، 2 رکعت ان کی ہو گئی، 2 ان کی ہو گئی۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ یہیں پہ 2 رکعت نماز اور پڑھ لیتے، 4 رکعت مکمل ہو جاتے، اور وہ والا گروہ وہ آ کے پھر اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لیتے۔ یہ صلاۃ خوف کے مختلف طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ۔ تو یہاں پہ صلاۃ خوف جب انہوں نے پڑھ لی تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے وہ جو موقع تھا وہ جاتا رہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور مکے سے نیچے یعنی دائیں ہاتھ پہ چل کر سنیت المرار نامی ایک جگہ وہاں پہنچ گئے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں اترے، اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب لوگوں نے ڈانٹا لیکن وہ اونٹنی نہ اٹھی، لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل، قصوہ اڑی نہیں، رکی نہیں، اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے کہ وہ درمیانے راستے میں ہمیں چھوڑ دے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، تو وہی ذات اسی نے اس قصبہ اونٹنی کو بھی روک دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها، اللہ کی قسم یہ مکہ والے اگر مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں، کوئی ایسا یعنی مطالبہ ہو جس میں اللہ کے گھر، اللہ کے ذات کی حرمت ہو تو میں ضرور وہ تسلیم کروں۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی کو یعنی ڈانٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حدیبیہ کا جو مقام تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈال۔ اب وہاں پہ کچھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب سے پہلے بدیل ابن ورقہ خزاعی آیا، اور وہ خزاعی کی ایک جماعت کے ساتھ، تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا انہوں نے عزم کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، اور ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیے تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا تن وہ سر سے جدا نہ ہو جائے۔
یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ تو اب یہ بدیل ابن ورقا اس سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور یہاں یہیں پہ بلکہ حدیبیہ میں پہنچنے سے پہلے ایک بات یعنی جو مشرے کی بہت سارے معجزات اس واقعے میں ہوئے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ جب صحابہ کرام آئے حدیبیہ میں تو اس سے پہلے طائف والے بھی آ چکے تھے، مکہ والے یہ بھی مسلمانوں کے خلاف مکہ سے باہر نکل چکے تھے، اور طائف والے بھی غالباً بلدح نامی ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ وہ لوگ موجود تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آئے تو جہاں پانی تھا تو انہوں نے پانی والے جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، صحابہ کرام نے شکایت کی، رسول اللہ پانی نہیں ہے، ایک کنواں تھا اور اس میں بھی بہت کم تھوڑا تھوڑا پانی وہاں رس رہا تھا، تو باقی اس میں پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دوسرا اپنے ایک تیر نکال کے ترکش میں سے فرمایا اس کو اس کے اندر گاڑ دو۔ تو جب اس کو ڈالا گیا تو صحابہ کرام فرماتے اتنا پانی آیا کہ اس کنویں کے منہ تک، منڈیر تک، اوپر تک پانی آیا، اور ہم نے خوب یعنی اپنے برتن بھی بھر لیے اور جانوروں کو بھی پلایا اور خود بھی سیر ہو گئے۔ خراش ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قریش کے پاس بھیجا تھا، تو تاکہ قریش کو اصل بات کا پتہ چل جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو قریش نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور حضرت خراش ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے یعنی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر آپ چلے جائیں اور ان لوگوں کو، مکہ والوں کو بتا دیں کہ ہم کس لیے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو یا رسول اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں طبیعت کے اندر سختی موجود ہے اور مکہ میں میرا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، تو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ والوں پہ بہت زیادہ احسانات۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور وہ ابھی مکہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل ابن ورقہ خزاعی اس کا پہلے قافلہ آیا، اور پھر بدیل جب واپس چلے گئے تو قریش کو انہوں نے کہا، تو ساری بات بتائی، تو انہوں نے مقرز ابن حفص اسے بھیجا اور انہوں نے بھی وہی بات کی جو بدیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، وہی بات اس سے بھی کہی۔ اس کے بعد ایک اور ان کا سردار تھا اور اس کا نام تھا حلیس ابن اکرمہ، وہ آیا حبشیوں کا سردار۔ تو جب وہ آیا تو یہ لوگ قربانیوں کی تعظیم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کو آگے کریں۔ وہ جانور آگے کیے گئے، جب اس نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ لوگ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی بات مان لی، اور وہ جا کے اس نے مکہ والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا قافلہ وہ صرف اور صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی یہ ان کا سردار تھا۔ اس کے بعد یعنی عروہ ابن مسعود ثقفی آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی اور جو حلیس سے کہی، تو ان سے جو باتیں ہوئی تھی وہی بات۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی جہاندیدہ شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے محمد اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اس طریقے سے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آ جائے کہ آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد دیکھ رہا ہوں کہ ایسے نوجوان ہیں جو یعنی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو یعنی لات کے حوالے سے، لات بت کو پوجا کرتے تھے، اس حوالے سے برا بھلا کہا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تو عروہ ابن مسعود ثقفی وہ حضرت ابوبکر کو کوئی جواب نہ دے سکے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر احسانات تھے۔ اب عروہ گفتگو کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
داڑھی مبارک کو پکڑ لیتا اور پھر بات کرتا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا، نقاب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا اور کہا کہ اے دشمن خدا، اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے دور رکھ۔ اب عروہ نے پہچان لی آواز سے، بلکہ بعض روایتوں میں آتے اس نے پوچھا کون ہے، تو کہا کہ یہ تمہارے بھتیجے مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، ان کا مال لے لیا تھا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اسلام کو تو قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے ان لوگوں کا مال نہیں چاہیے جو تم نے ان سے لیا ہے۔ تو یہ عروہ ابن مسعود جب وہاں سے واپس ہوئے، قریش کے پاس آئے تو انہوں نے عربی میں ایک عجیب و غریب خطبہ دیا، اور اس خطبے کا بخاری کے اندر وہ پورا کا پورا خطبہ موجود ہے، اور یہ غالباً 2 احادیث ہیں کتاب الجہاد میں، شروط فی الجہاد، حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ اس نے کہا میری قوم، واللہ میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے۔ اللہ کی قسم، وہ اگر کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، یعنی صحابہ کرام ہاتھ کو آگے کر دیتے ہیں، وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا ہے صحابہ، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، ایک قطرہ وہ زمین پہ پہنچنے نہیں دیتے، اور جب بات کرتے ہیں تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ تعظیم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک اچھی تجویز دی ہے اور تم اسے قبول کرو۔ اب اس دوران ہوا یہ کہ قریش کے کچھ لوگ، وہ یعنی چونکہ انہوں نے مختلف جماعتیں بنائی ہوئی تھیں، تو ایک جماعت تھی جس میں 50 سے لے کے 70-80 تک کے افراد، یعنی یہ مختلف روایات میں ان کی مختلف تعداد لکھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پہ حملہ کے لیے آئے، تو رات کی تاریکی میں خاموشی سے وہ جبل تنعیم سے اتر کے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس گئے، اور انتظار میں تھے کہ جیسے ہمیں موقع ملے گا لیاذ باللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن مکہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے وہ جو لوگ ہیں وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے تو ان سب کو گرفتار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی، اور اس میں بیعت رضوان میں سب سے پہلے جو بیعت کرنے والے صحابی تھے وہ حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی جنہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی، اور ایک بدبخت تھا جد ابن قیس منافق، اس نے اس موقع پہ بیعت نہیں کی، اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ہم دشمن سے مقابلہ نہ کر لیں اور دشمن سے بدلہ نہ لیں۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام نے بیعت فرما دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے اوپر مار کے فرمایا ہذہ عن عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی بیعت ہے۔ اور اس موقع پہ اسی سورہ مبارکہ کا جو دوسرا رکوع ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے، یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ اس دوران یعنی کچھ شرائط طے ہوئیں، اور تقریباً 10 کے قریب شرائط، بعض میں کم بعض میں زیادہ، لیکن اکثر و بیشتر 10 کے قریب شرائط لکھی ہیں، جو سہیل ابن عمر آ گیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اور ان 10 شرائط کے اوپر
مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لی، اور وہ بظاہر جو صلح تھی دب کر صلح تھی، کیونکہ انہوں نے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی شقیں منوائیں کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ لکھا تو انہوں نے کہا نہیں، محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو فرمایا ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، آپ یہ لفظ نہیں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ اس کی جگہ لکھیں گے بسمک اللہم، جو اس دور میں وہ یعنی بسم اللہ کہا کرتے تھے، تو آپ یہ لکھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرا نام محمد الرسول اللہ مٹاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اسے مٹایا، اور پوری جو دستاویز تھی وہ 2 نسخے اس کے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے۔ اب اسی دوران حضرت ابو جندل جو سہیل ابن عمر کے صاحبزادے ان کے بیٹے تھے، وہ بیڑیاں پہنے ہوئے وہ گھر سے بھاگ کے یہاں پہنچ گئے، تو مسلمانوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تیار تھے، لیکن سہیل ابن عمر نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو یہ جو نوشتہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا، تحریر مکمل نہیں ہوئی۔ تو سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم اسے واپس کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی اس کے باپ کے حوالے کیا اور کافروں کے حوالے کیا، تو وہ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا، وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واحتسب، صبر کر اور اس پہ ثواب کی امید رکھ، فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، اللہ تمہارے لیے تمہارے علاوہ دوسرے جتنے بھی کمزور مسلمان ہیں ان کے لیے عنقریب انشاءاللہ راستہ نکال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بہت غصے میں، جلالی طبیعت تھی، وہ بار بار حضرت ابو جندل کو بھڑکا رہے تھے اور ان سے کہا کہ تم اپنے باپ کو قتل کر دو، کہ یہ مانتا نہیں ہے اور تمہارا باپ پھر تمہیں واپس لے کے جا رہا ہے، ہمارے حوالے بھی نہیں کرتا، تو تم اسے قتل کرو، لیکن انہوں نے اسے نہیں کیا۔ خیر جب وہ صلح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اپنے قربانی کے جانور ذبح کرو، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پریشانی کی وجہ سے، دب کر صلح کرنے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میں نے صحابہ کرام سے یہ کہا اور سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا، فرمانے لگی یا رسول اللہ صحابہ کرام ابھی تک وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، یا عمرہ کریں گے اور یا قریش سے مقابلہ کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اپنا جانور ذبح کر لیں، اپنا سر مبارک منڈوا دیں، تو آپ کے بغیر تو ان میں سے کوئی ایک بھی عمرے کے لیے نہیں جائے گا۔ کیونکہ حضرت عثمان جب مکہ گئے تھے، ابان ابن سعید ان کے کزن تھے، انہوں نے انہیں وہاں پہ ان کا استقبال کیا، مکہ لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا آپ عمرہ ادا کریں، آپ حالت احرام میں اور آپ عمرہ ادا کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا ایک چکر بھی نہیں لگاؤں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں طواف کروں گا، عمرہ ادا کروں گا، مگر نہ اسی حالت میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا، سر مبارک منڈوا لیا، تو صحابہ کرام نے دیکھا، سمجھ گئے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کر لی اور آزاد ہو گئے، اب ہم میں سے تو کوئی نہیں جائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام نے بھی اپنی قربانی کے جانور وہ ذبح کر دی اور اپنے سر جو ہیں وہ منڈوا لیے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ غم کے سبب، پریشانی کی سبب صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی، لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور اس موقع پہ یعنی صحابہ کرام نے جو جانور تھے ان کے پاس 70 جانور تھے، اونٹ وغیرہ، وہ 7 آدمیوں کی طرف سے انہوں نے ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کیے بغیر واپس آ گئے۔ اور اس میں ایک شکل یہ تھی کہ آئندہ سال آ کے آپ عمرہ کریں گے، 3 دن مکہ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اور جب واپسی ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور وہ مشرکین باطل پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہمارے مقتول وہ جنت میں اور ان کے مقتول وہ جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، خطاب کے صاحبزادے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصی، میں کبھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہو ناصری، وہ میری مدد کرے گا، ولن یضیعنی ابدا، وہ کبھی بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ناراضی کی حالت میں غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی طرح سواریوں کے جو وہ ہیں لگام ہیں وہ تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اب اسی پریشانی میں صرف حضرت عمر نہیں، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپسی پہ یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس میں صلح کو، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ فتح ہے؟ یعنی سوال کیا انہوں نے، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں یہ فتح ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ان کے دل کو سکون آ گیا اور واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یہ جو ان کا غصہ تھا یا ان کی ناراضی تھی اس پہ بہت زیادہ یعنی ندامت ہوئی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، صدقہ، خیرات، روزے، نماز، اور اسی طرح غلام آزاد کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی آخر میں جا کے جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بات کی تو اللہ نے وہ اب معاف کر دی ہوگی، تو اتنے یعنی انہوں نے صدقات وغیرہ یہ سب کیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام جو مکہ میں تھے ان کے لیے بھی راستہ نکال دیا۔ حضرت ابو بصیر تھے، حضرت ابو جندل تھے، عمرو ابن سہیل کے بیٹے، تو وہ مکہ سے بھاگ گئے، مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آ گئے تو ان کے پیچھے قریش نے دو بندوں کو بھیج دیا کہ بھئی یہ کیونکہ صلح حدیبیہ میں ہم نے یہ لکھ لیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بھی شخص وہ بھاگ کے مدینہ جائے گا تو مدینہ کے مسلمان اسے واپس مکہ والوں کے حوالے کریں گے، اور مدینہ سے اگر کوئی مسلمان وہ مکہ آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو دو بندے بھیجے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی حضرت ابو جندل سے کہا کہ میں یعنی اس معاملے میں یہ ہے کہ یعنی میں مجبور ہوں کہ میں ان سے معاہدہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ واپس ہو گئے، ان کے ساتھ آئے، اور راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ بھاگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ تو پھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہوں نے یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ جو مکہ سے بھاگتے تو وہ وہاں پہ صحابہ کرام وہاں سے نکل کے ہجرت کرتے تو ان کے پاس آ جاتے۔ تو یہ یعنی صلح حدیبیہ کا مختصر پس منظر تھا، وغیرہ تفسیر مظہری میں یا معارف القرآن یا دیگر تفاسیر میں اس میں بہت ساری یعنی جو تفصیل ہے وہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ فتح مبین، کھلی فتح یعنی بالکل واضح فتح۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی، اس کے بعد کھلی فتح اس لیے فرمایا کہ چونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، صلح کی جو شرائط تھی وہ ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے
یہ اندازہ ہو کہ بھئی یہ مسلمانوں کی فتح ہے، بلکہ کافر وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، لیکن فرمایا یہ ایک بڑی اور کھلی فتح کا پیش خیمہ ہے، اور ان قریب وہ فتح بھی آپ کو مل جائے گی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے۔ اب ان آیات کے اندر لیغفر لک اللہ، آیت کریمہ کے اندر پہلا ٹکڑا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے، ما تقدم من ذنبک، تمہاری اگلی کوتاہیوں کو، وما تأخر، اور جو پچھلی کوتاہیاں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے۔ سورہ محمد میں وہاں آیت نمبر 19 میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام وہ گناہوں سے معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ وہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی معمولی قسم کی بھول وغیرہ وہ ہو سکتی ہے انبیاء کرام سے بھی، کیونکہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ سب انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی بھول ہو بھی جائے، جس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا قصور سمجھیں، تو فرمایا وہ بھی ہم نے معاف کر لیا، پہلے ہوا ہے تو وہ بھی، اور اگر بعد میں ہوا ہے، بعد میں ہوگا تو فرمایا وہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو سورہ محمد میں تھی، آیت نمبر 19، کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، آپ اپنے معافی مانگیے اپنے گناہ پر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کے لیے بھی اور مومن مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی۔ تو یعنی ظاہراً جس کو خطا کہہ سکتے ہیں اس پہ کہا گیا۔ اصل میں یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان کے اندر جو غلطی ہوتی ہے یا خطا ہوتی ہے یا گناہ ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ جو ضم کا لفظ ہے یہ سب سے کم لفظ ہے، عمومی طور پہ ایسی جگہوں میں یعنی لوگوں کے دو طرح کے طبقات بن جاتی ہیں، یا تو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، یا افراط اور یا تفرید کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر بھی بعض تو ایسے ہیں الیاذ باللہ جو بدبخت وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی انبیاء ہماری طرح انسان تھے، ان سے بھی گناہ ہوئے، آدم علیہ السلام کی جو خطا اور لغزش اس کو بھی گناہ شمار کر لیتے ہیں، یونس علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کے الیاذ باللہ ان سے یعنی تبلیغ کے اندر نبوت کے جو امور تھے اس میں کوتاہی ہو گئی، حالانکہ نبی کی طرف کبھی بھی ہم ایسی نسبت نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ تبلیغ کے اندر یا دعوت کے اندر یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو یعنی جہاں کہیں نبی کی طرف کسی لغزش کی اجتہادی غلطی کی نسبت ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور پہ اس حوالے سے علماء دیوبند ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں گناہ یا غلطی کے بارے میں، تو قرآن کریم میں مختلف قسم کے الفاظ آ چکے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے طغا، اما من طغا، طغیان سے سرکشی کو کہا جاتا ہے، یا بغا کا لفظ ہے، بغا یہ بغاوت سے ہے، بغاوت کرنا، تو یہ سرکشی کے اندر، نافرمانی کے اندر سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے نفس کی پیروی، اتباع ہوا یا اتباع شہوات، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ طغا اور بغا کے نیچے ایک اور درجہ ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے معصیت، گناہ کرنا، عصیان، گناہ، اور چوتھی چیز ہوتی ہے فسق، ففسق عن امر ربی، رب کے حکم سے نکل گیا، یہ اس سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے نیچے ہوتے ہیں فجور، فاجر، فجر، فجر کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا، کسی چیز کا پھٹ پڑنا، غصے کے وقت جب انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے
اس کو فجور کہا جاتا ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اذا اؤتمن خان، اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے. چوتھی اور آخری نشانی اذا خاصم فجر، جب کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو تو لڑائی میں وہ بکواس بکے، گالیاں دے، برا بلا کہے، آپے سے باہر ہو جائے. تو اب یہ طغا یا بغا، اتباع ہوا یا اتباع شہوات، معصیت، فسق، فجور، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ یعنی گناہ کے بڑے درجات ہیں. 3 چیزیں جو ہیں وہ سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے اس میں. ایک ذم کا لفظ، اسم کا لفظ اور خطا کا لفظ. ذم کا اصل معنی ہوتے ہیں پیچھے رہ جانا. اس میں حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، بلکہ جو مقصود اور مطلوب معیار ہوتا ہے اس سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسم، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں قافلے سے پیچھے رہ جانے والی. اصل میں آسمہ، وہ اونٹنی جو قافلے سے پیچھے رہ جائے. اور اسی طرح خطا کا لفظ ہے. خطا کا لفظ وہ یعنی غلطی کا ہو جانا، اس میں انسان کا قصد شامل نہیں ہوتا. اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات، انبیاء کرام سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوئی، لیکن یہ اس میں نیت کے اندر فطور نہیں ہوتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں عموماً زندگی کے، وہ 4 طرح کے اعمال ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اس کے اترنے میں کسی قسم کی خطا، لغزش، غلطی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر کوئی اس میں کسی لغزش، خطا یا غلطی کا امکان اس کا قائل ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جو یہ کہہ دے کہ بھئی وہی تو فلاں پہ آنی چاہیے تھی، یہ فلاں پہ کیوں آ گئی، یا الیاذ باللہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا کہنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے. کہ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین، روح الامین لے کے آئے ہیں اس کتاب کو. اور ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں وہ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اس سے کبھی غلطی خطا نہیں ہو سکتی. نمبر 2، اس وحی کو سمجھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا، لغزش وغیرہ کا کوئی امکان نہیں کہ وحی کے سمجھنے میں کچھ ہو جائے. اور تیسری چیز ہے وحی پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کو آگے پہنچانے، اس میں بھی کوئی غلطی اور خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آگے آپ پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. البتہ چوتھی جو چیز ہے وہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اولا اور غیر اولا اختلاف ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے نبی انسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، لیکن بہت سارے کام وہ نبی کے بدن سے جو سرزد ہوتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. کام تو نبی کا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. کمال نبی کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بدن سے اسی طرح کے اعمال سرزد فرماتے ہیں. وہ نبی کی اپنی یعنی ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، لیکن مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، رضا اللہ کی ہوتی ہے. ویسے جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات اولا اور غیر اولا کا وہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور ایک طرف والا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو موقف تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام ان کے موقف کو قبول نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ کا پسندیدہ موقف وہ حضرت عمر اور دیگر جو صحابہ کرام کا موقف تھا وہ. اس لیے یہاں جو ذم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی تو اس سے مراد کوئی گناہ نہیں ہے، لغزش اور خطا ہے. اور اس میں یعنی صرف
اختلاف جو ہوتا ہے وہ افضل اور غیر افضل کا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگر گزشتہ کوئی لغزشیں ہیں وہ بھی معاف ہیں، آئندہ کوئی صادر ہوں گی تو وہ بھی معاف ہیں. اور فتح مبین کا اس مغفرت کے لیے سبب ہونے کی وجہ لیغفر لک اللہ ما تقدم، لام یہ یعنی تعلیل کے لیے، علت کے بیان کرنے کے لیے فتح مبین آپ کو اس لیے دی گئی تاکہ آپ کو یہ 3 کمالات حاصل ہو جائیں. پہلا کمال وہ یہی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور دوسرا کمال وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی ساری نعمتیں آپ پہ مکمل فرما دیں. دنیاوی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں وہ آپ پہ مکمل فرما دیں. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی صراط مستقیم تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے سیدھے راستے پر ہیں، اول ہی سے سیدھے راستے پر، نہ صرف خود صراط مستقیم پر بلکہ دنیا کو اسی صراط مستقیم کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر و شام کا یعنی رات دن کا مشغلہ ہے. اور ہجرت کے 6 سال جب فتح مبین ہو چکی تو اب صراط مستقیم کی ہدایت، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا. مرتشبی رحمہ اللہ نے معرف القرآن سورہ فاتحہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جمادات، نباتات، جمادات، حیوانات سب کو دیا ہے. جیسے کہ قرآن میں فرمائے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس میں حیوانات کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن نباتات کے بارے میں فرمائے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہاں تک کہ جمادات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعض ایسے ہیں جن سے اللہ کے خوف سے وہ لڑک جاتے ہیں، جن سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسے بھی ہیں. اور اس کے بعد ایک درجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا وہ رکھا ہے کہ جو انسان سے مطلوب اور مقصود ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت، اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور ایک ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کے درجات بہت زیادہ ہیں، یعنی مومن ہونے کے باوجود جیسے ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ ہدایت کے درجے ہیں انبیاء کرام کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے، اور عام لوگوں کے لیے بھی. اس لیے فرمائے یہدیک صراطا مستقیما، تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے، یعنی ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجے ہیں وہ آپ کو عطا فرمائے. اللہ کے قرب اور رضا کے جو درجات ہیں ان میں آپ کو مکمل ترقی عطا فرمائے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے. یہ اگر ہم اس کو یعنی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، یہ چونکہ ایک عمومی جملہ ہے کہ اللہ ہر نعمت کو مکمل کرے، تو اس کو بیچ میں سے نکال دیں تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک پہلی نعمت، یہدیک صراطا مستقیما دوسری نعمت، ینصرک اللہ نصرا عزیزا تمہاری ایسی مدد کرے کہ سب پر غالب آ جائے، یہ تیسری نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی امداد، ایسی اعانت فرمائے جو آپ کو ہمیشہ حاصل رہے گی، اور اس وجہ سے اللہ پوری دنیا پہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پوری امت مسلمہ پہ خصوصی رحم فرما، امت کو اتحاد اتفاق عطا فرما. اے اللہ، ملک پاکستان پہ رحم فرما، ظالموں سے ہماری اور اس ملک کی حفاظت فرما، شریعت والا نظام نصیب فرما. اے اللہ، نیک صالح قیادت عطا فرما. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں حرمین کی حاضریاں بار بار نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ، شیوخ جتنے بھی بڑے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما.
جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، ان کے علم عمر عمل میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے قبول فرما، بچوں کے مقدر اچھے فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار، ٹوٹی پھوٹی جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اس میں اخلاص عطا فرما، ریا نام و نمود نمائش سے اے اللہ ہر قسم کے فاسد اغراض سے ہماری حفاظت فرما، محض اپنی رضا کے لیے اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔